پروفیسر مرزا محمد منور 27 مارچ 1923 کو بحیرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مرزا ہاشم الدین تھا، جو پیشے کے اعتبار سے مدرس تھے۔ مرزا محمد منور کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز سرگودا سے ہوا۔ آپ کے والد مرزا محمد ہاشم الدین علامہ اقبال کے بہت بڑے مداح تھے، چنانچہ مرزا محمد منور کو بچپن ہی سے گھر میں اقبال دوستی کا ماحول ملا۔ وہ خود بھی شاعرانہ ذوق رکھتے تھے اور چھٹی کلاس سے ہی شعر کہنے لگے۔ انہوں نے 1941 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ گھر کے مالی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے مزید تعلیم کا ارادہ ترک کر کے محکمہ ریلوے میں ملازمت اختیار کر لی۔ 1944 میں ریلوے کی ملازمت ترک کر کے محکمہ انہار میں ملازم ہو گئے۔ 1944 ہی میں ان کی شادی کر دی گئی، لیکن اس سب کچھ کے باوجود مزید تعلیم حاصل کرنے اور پروفیسر بننے کا شوق ان میں موجود رہا۔ چنانچہ ملازمت کے ساتھ ساتھ تعلیمی قابلیت بڑھانے کے لیے مطالعہ جاری رکھا۔ 1945 میں فارسی آنرز کا امتحان پاس کیا۔ 1947 میں BA کیا۔ 1950 میں ملازمت سے 1 سال کی رخصت لے کر پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج میں MA اردو میں داخلہ لے لیا، جہاں انہیں اردو زبان و ادب کے عظیم اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ، سید وقار عظیم، ڈاکٹر عبادت بریلوی، ابو اللیث صدیقی اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم جیسی شخصیات نے یہاں انہیں تعریفی سرٹیفکیٹس عطا کیے۔ مرزا محمد منور نے 1952 میں MA اردو کا امتحان پاس کیا۔ اس کے 1 سال بعد پنجاب یونیورسٹی ہی سے پرائیویٹ امیدوار کے طور پر MA عربی کیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کی عارضی تقرری دیال سنگھ کالج لاہور میں بطور استاد ہوئی۔ 1953 میں وہ باقاعدہ طور پر گورنمنٹ اسلامیہ کالج گوجرانوالہ میں لیکچرار اردو منتخب ہو گئے۔ اسی دوران میں ہی ان کی تقرری گورنمنٹ کالج لائل پور میں بھی ہو گئی، جہاں انہوں نے لیکچرر اردو کی ملازمت کر لی، جہاں پر انہوں نے مجلس اقبال قائم کی، جس نے اقبالیات کو فروغ دینے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ 1961 میں ان کا تبادلہ بطور اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ کالج لاہور میں ہوا۔ 1967 میں پنجاب یونیورسٹی سے فلسفے کا امتحان پاس کیا۔ 1972 میں ان کا اقبال پر مضامین کا پہلا مجموعہ میزان اقبال شائع ہوا۔ 1977 کو حکومتی سطح پر سال اقبال قرار دیا گیا اور 100 سالہ تقریبات ولادت اقبال ہوئیں۔ سال اقبال میں مرزا محمد منور کی 2 کتابیں اے کان اقبال اور علامہ اقبال کی فارسی غزل شائع ہوئیں۔ 1980 میں وہ اورینٹل کالج میں آ گئے۔ آپ سرکاری ملازمت سے باقاعدہ طور پر 27 مارچ 1983 کو ریٹائر ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اقبال سے وابستگی رہی اور اقبال اکیڈمی لاہور کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ پروفیسر مرزا محمد منور نے اقبالیات کے فروغ کے لیے مختلف ممالک کے دورے کیے اور وہاں پر خصوصی خطابات کے ذریعے عالمی سطح پر اپنا پیغام پہنچایا۔ ان ممالک میں مصر، بھارت، ایران، ناروے، بیلجیم، ہالینڈ، نیوزی لینڈ، بنگلہ دیش، کینیڈا اور امریکہ شامل ہیں۔ 1998 میں انگریزی کتاب ڈائمنشنز آف اقبال پر آپ کو قومی صدارتی ایوارڈ دیا گیا۔ 1997 میں حکومت کی طرف سے آپ کو ستارہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا گیا۔ 7 فروری 2000 میں آپ کا انتقال ہوا۔ پروفیسر مرزا محمد منور ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ اپنی ذات میں ایک مکمل ادبی تحریک کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ ایک سنجیدہ اور باوقار انسان تھے۔ ان کی ذات خلوص، ہمدردی اور دردمندی کے جذبات سے بھرپور تھی۔ وہ ایک سچے پاکستانی تھے اور ہمیشہ پاکستانیت کے فروغ کے لیے کوشاں رہے۔ خصوصاً قائد اعظم محمد علی جناح سے جذباتی لگاؤ رکھتے تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کا بھی پاکستان اور نظریہ پاکستان سے تعلق ہے، اس سے وہ پیار کرتے تھے، اور یہی چیز انہیں اقبال کا بھی دیوانہ بنائے ہوئے تھی۔ پروفیسر مرزا محمد منور عالم، مصنف اور نقاد کی حیثیت رکھتے تھے۔ خصوصاً فکر اقبال کو جس قابلیت کے ساتھ انہوں نے فروغ دیا، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ انہوں نے اقبال کے افکار کو پوری دیانتداری کے ساتھ قارئین تک پہنچایا۔
اقبال کے دقیق افکار کو انتہائی سہل انداز میں سمجھایا اور اقبال کے پیغام کو عصر حاضر سے ہم آہنگ کر کے اس کی تشریح کی۔ پروفیسر مرزا محمد منور نے اپنی علمی و ادبی زندگی کی ابتدا ہی سے اقبالیات کی تفہیم اور تشریح کے سلسلے میں مضامین لکھنا شروع کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ تقاریر اور خطبات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ بعد میں ان متفرق اجزاء کو انہوں نے کتابی صورت میں مرتب کر کے شائع کیا۔ اقبالیات کے حوالے سے ان کی درج ذیل کتابیں شائع ہوئیں: میزان اقبال، ایقان اقبال، علامہ اقبال کی فارسی غزل، برہان اقبال، کرتاس اقبال۔ انگریزی میں بھی ان کی یہ کتابیں شائع ہوئیں: اقبال اینڈ قرآنک وزڈم، اقبال پوئٹ فلاسفر آف اسلام، ڈائمنشنز آف اقبال، اقبال آن ہیومن پرفیکشن۔ مرزا محمد منور نے نہ صرف اقبال کے فن اور فکر پر اپنے مضامین میں روشنی ڈالی ہے، بلکہ اقبال کی شخصیت کے نقوش بھی اپنی تحریروں میں اجاگر کیے ہیں۔ وہ اقبال کی شخصیت کو ان کے فکری پس منظر کے طور پر سامنے لاتے ہیں۔ وہ اقبال کی فکر اور شخصیت دونوں کے قائل ہیں۔ انہوں نے اقبال کو ایک شاعر سے بلند درجہ دیا ہے اور ان کے خیال میں پورے عالم اسلام میں کوئی ایک بھی ایسا شاعر نہیں جو اقبال کے پائے کا ہو۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ کلام اقبال سے ذہنی اور فکری تربیت ہوتی ہے۔